نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد الصفا فجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش حتی اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو فجاء ابو لهب وقریش فقال ارأيتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل وفي رواية أن خيلا تخرج بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب متفق علیہ۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ وہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اس سلسلے میں اس حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے۔ اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قال ابن عباس نے فرمایا لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین کہ آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو۔ ویسے تو نبی جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کے لیے ہوتا ہے، اور پھر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالم انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن ہمیشہ ابتدا اپنے گھر سے اور اپنے عزیز و اقارب سے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اسی لیے ابتدا میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے عزیز و اقارب کو سب سے پہلے دعوت دیجیے۔ چنانچہ اس آیت کی مصداق پر عمل کرتے ہوئے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے حتی صعد الصفا، یہاں تک کہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا مروہ، جن لوگوں نے حج اور عمرے کیے ہیں انہیں پتہ ہے بیت اللہ شریف سے کچھ فاصلے پر صفا اور مروہ کے نام سے پہلے دو پہاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ اب تو وہ پہاڑیاں ختم ہو گئی ہیں، کچھ آثار اس کے باقی ہیں۔ تو یہاں باقاعدہ دو پہاڑ تھے، صفا اور مروہ، جس کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، اور یہ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بہت اہم بات پیش آ جاتی تو جو پیغام دینے والا ہوتا وہ اونچی جگہ پر کسی پہاڑی پر چڑھ کر اس طرح کپڑا ہلاتا یا اپنی قمیص یا چادر کو ہلاتا اور آوازیں لگاتا، تو جتنے بھی اس علاقے کے لوگ ہوتے وہ سمجھ جاتے کہ کوئی خاص واقعہ پیش ہوا ہے، لہٰذا سب لوگ باہر آ جاتے، جمع ہو جاتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے اس دستور کے مطابق
جب صفا پہاڑی پر چڑھے فجعل ینادی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آوازیں دینی شروع کر دیں، یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش، یہ قریش کے مختلف قبیلوں کے نام تھے کہ اے بنو فہر، اے بنی عدی، اے فلاں اے فلاں، حتی اجتمعوا، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے۔ فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج، اور اگر کوئی شخص خود باہر آنے کی طاقت نہ رکھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے، ان یخرج ارسل رسولا، تو وہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیتا، اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتا، قاصد بھیج دیتا، لینظر ما ہوا، تاکہ وہ دیکھے کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ جمع ہو گئے، فجاء ابو لہب و قریش، تو ان لوگوں میں ابو لہب بھی آیا اور دیگر قریش بھی آئے۔ ابو لہب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں سے ایک چچا تھا، اور اس کا اپنا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن ابو لہب کے نام سے یہ مشہور تھا، لقب تھا اس کا، کیونکہ یہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ تھا، یعنی خوبصورت چہرہ تھا، سرخ و سفید جیسے ہوتے، جیسے آگ کے لمبے بھڑک رہے ہو، اسی لیے لہب شعلے کو کہتے ہیں۔ ابو لہب کا معنی شعلے والا، شعلوں والا، لمبے، پشتوں میں سے لمبے کہتے ہیں، لمبو والا، جن کا مخنہ لمبے اوزی۔ تو ابو لہب وہ بھی آیا، دیگر قریش بھی حاضر ہوئی۔ فقال، نبی علیہ السلام نے اپنا پیغام دینا شروع کیا اور پہلے تمہید باندھی کہ میری باتوں پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارأیتم، یہ مجھے بتاؤ، ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صفح ھذا الجبل، کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ گھوڑ سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے اور لوٹ مار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وفی روایت، ایک روایت میں یوں الفاظ نقل ہوئے ہیں، ان خیلا تخرج بالوادی، کہ یہ مکہ کی جو وادی ہے، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، اس میں سے گھوڑ سوار نکلے ہیں، تریدو ان تغیر علیکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم پر لوٹ مار کریں، غارت کریں۔ اکنتم مصدقیہ، تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے، مجھے اس بات میں سچا مانو گے؟ قالوا نعم، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بالکل، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا، آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ نبی علیہ السلام صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ کبھی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا، اور کفار مشرکین سب اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور تم پر لوٹ مار کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ قوم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے حملہ کرے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا نبی علیہ السلام کو وہ سچا سمجھتے تھے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے حقیقی پیغام دیا کہ مجھے سچا سمجھتے ہو تو پھر سنو، قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں تمہارے سامنے آنے والے سخت عذاب سے۔ یعنی اگر ایمان نہ لاؤ گے اور اسی طرح کفر اور شرک اور بت پرستی میں پڑے رہو گے تو عنقریب بہت شدید عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، سخت عذاب میں، جو جہنم کا عذاب ہے۔ تو میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا میری بات مان لو اور لا الہ الا اللہ کہہ کر کامیابی حاصل کر لو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ مشرکین میں سے اکثریت جو بڑے بڑے سردار تھے، انہیں یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ صدیوں سے وہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کے آباء و اجداد نے بتوں کی پرستش کی تھی، اور وہ بتوں کی عبادت کو
اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، یعنی وہ اللہ کو مانتے تو تھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ آسمان و زمین کا خالق مالک اللہ ہے، اور ہمارے بت جنہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جب بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو پھر وہ بتوں کو نہیں پکارتے تھے، پھر وہ اللہ کو پکارتے تھے کہ اس وقت یہ ہمارا بت کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن بس چونکہ آباء و اجداد ایک زمانے سے بت پرستی، جو جیسے ابھی دنیا میں بت پرست لوگ موجود ہیں، ہندو اور سکھ اور بدھ، یہ دیکھو بتوں کے سامنے عبادتیں کرتے ہیں، بس ان کا عقیدہ ہے، وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، لہٰذا یہ اپنا عقیدہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بات انہیں بڑی عجیب لگتی تھی کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر بس صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، تو لہٰذا ان لوگوں کو غصہ آ گیا، اور چونکہ ابو لہب تو نبی علیہ السلام کا چچا تھا تو اس کو زیادہ غصہ آیا، اور اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور کہا تباً لکا الہٰذا جمعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہی مقصد تھا کہ ہمیں اپنی بتوں کی عبادت سے چھڑانا چاہتا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کا تو ہمیں عبادت اختیار کرنے کا کہتا ہے۔ تو اس نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ پتھر بھی پھینکی، لیکن نبی علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، کیونکہ نبی علیہ السلام بالخصوص مکی زندگی میں تو صرف ان کے لیے صبر تھا کہ بس آپ کفار کی ایذاؤں کا، ان کی تکلیفوں کا آپ صبر سے کام لیتے رہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں اور کچھ نہیں کہا، بس صبر کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب بھیج دیا، اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کی تباہی اور بربادی کی خبر دے دی کہ تبت یدا ابی لہب، کہ دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے ابو لہب کے، وتبا، اور وہ برباد ہو گیا، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کر کے اپنے آپ کو تباہی کے کندھے میں ڈال دیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ فائدہ نہیں دیا اس کی مال اور اس کی اولاد نے، بہت مالدار تھا، اولاد بھی تھی، لیکن جب اللہ کے عذاب میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اسے مال دولت کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ہم اسے عنقریب ایسی آگ میں ڈالیں گے، داخل کریں گے جو بڑے بڑے شعلوں والی ہوگی۔ جہنم کی آگ کے بہت بڑے بڑے، دنیا میں دیکھو کہیں آگ لگ جائے تو کتنے اس کے لمبے لمبے شعلے ہوتے ہیں، تو جہنم کی آگ تو انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو سیصلی نارا ذات لہب، ہم اسے عنقریب ایسی آگ میں داخل کریں گے جو شعلوں والی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، کیونکہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گنٹھا اٹھا کر لاتی ہے، کیونکہ وہ جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر گھر کے لیے لاتی تھی، اور وہی جو لکڑیوں کا گٹھا اس نے اٹھایا ہوا تھا تو اس کی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، اور وہ لکڑیوں کا گنٹھا پیچھے کی طرف لٹک گیا، اور یہ اسی وجہ سے اس قسم کی جیسے پھانسی ہو گئی ہو، وہ یہ اس کی یعنی انجام تھا دنیا میں، اور آخرت میں تو خود فی جیدہا حبل من مسد، قرآن میں اللہ پاک نے کہ اس کے گلے میں رسی ہے گوندھی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ہلاکت کی خبر دے دی۔ تو نبی علیہ السلام کا مشن اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں عام کرنا تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام جس مشن کو لے کر آئے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا بنانا، یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا۔ اب ہر امتی کا یہی مشن ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ کی عبادت اور بندگی اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والا بنے، اور دوسروں میں بھی اس دین کو پھیلائے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں آج کل لوگ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے تو جشن کی باتیں کرتے ہیں، جشن آمد رسول، جشن آمد، بھئی یہ جشن کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے تو کوئی جشن نہیں منایا، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا جشن نہیں منایا، تو ہم لوگ کیسے اس کو دین سمجھ کر جشن منانے لگے؟ یہ تو بدعت ہے۔ ہاں، مشن کو سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام مشن لے کر کے آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ پوری دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنا، اللہ کی وحدانیت پہ سب کو اکٹھا کرنا،
اور اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی اور اذیتیں برداشت کی، صحابہ کرام نے اذیتیں برداشت کی، اور اسی خاطر کفار سے پھر باقاعدہ جنگیں ہوئی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو اپنا پیارا مکہ شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت پر مجبور ہونے پڑے، صحابہ کرام کو ہجرت پر مجبور ہوئے، اور اس طرح ان کی ان قربانیوں سے اللہ پاک نے اس دین کو پھر عام کیا، اور آج الحمدللہ ہم تک وہ دین پہنچا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اس دین کو اپنے سینے سے لگائیں اور پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں، تب ہم صحیح امتی ہوں گے۔ اور جشن منانے والے تو ابو لہب تھے، جس نے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا کہ میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، لیکن مشن کو نہیں مانا، تو اس جشن نے اس کے لیے نجات کا، وہ یہ جشن اس کے لیے نجات نہیں بنا۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس کے لیے وعید والی صورت نازل فرما دی کہ سب قیامت تک لوگ اس کی صورت کو پڑھتے رہتے ہیں اور ابو لہب کے لیے بد دعا دیتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کفار کی ان گستاخوں کی پیروی کوئی بھلی لگتی ہے، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہیں اور اس گستاخ کی پیروی کریں کہ اس نے یہ کام کیا تھا، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ اس نبی علیہ السلام تو بس یہ بات ہے کہ اس اتباع اصل چیز ہے۔ سب سے پہلے ایمان اور پھر اتباع، اور محبت دل میں، یعنی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں۔ محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ محبت میں آ کر انسان اپنی طرف سے بدعات شروع کر دے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصیب فرمائے، اور صحیح کامل اتباع ہم کے نبی علیہ السلام کا اتباع نصیب فرمائے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔